غزوہ بدر۔ آخر غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر کے بعد ہوئی تھی غزوہ احد، ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ایک ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے صرف ایک 50 لوگوں کے گروپ کی وجہ سے مسلمان جنگ ہار گئے۔ اتنی بری طرح ہارنے کے بعد پھر ایک جنگ، کیا کفار کو پہلی جنگ میں مزہ نہیں آیا تھا؟ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ غزوہ احد کیسے ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ غزوہ احد کا ریزن بھی وہی تھا جو غزوہ بدر کا تھا۔ مسلمانوں سے جیلسی تھی کفار کو کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے اسٹیبلش ہو گئے ہیں، انہوں نے بدر بھی کی جیلسی کی وجہ سے، لیکن جو احد کا مقصد تھا، بدر میں جو ان کے سردار قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینا تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے اپنے سرداروں کا، ان کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی قتل ہو گیا تھا۔ کیا واقعی مسلمانوں نے ابو جہل کو بھی قتل کر دیا تھا؟ مجھے تھوڑا غزوہ احد کے بارے میں بتائیں کہ کیسے شروع ہوئی اور اس میں کون جیتا، اور چپ کر کے اب میری بات سنو۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کے دل میں غصہ بھر گیا، وہ چاہتے تھے بدلہ لینا، ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کفار جو تھے وہ مکہ میں پلاننگ کرنے لگے کہ مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے، کیونکہ مکہ کی ہر گلی میں ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ قتل ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مکہ میں ماتم ہو رہا تھا کہ ہمارے لوگ مسلمانوں سے جنگ ہار کے آ گئے، اور جو مکہ کے سردار تھے وہ پلاننگ میں مصروف تھے کہ مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ سب گھروں کے چراغ بند تھے، صرف ایک گھر کا چراغ جل رہا تھا، وہ ایک گھر تھا ابو سفیان کا۔ وہاں پر پلاننگ ہو رہی تھی کہ کس طرح بدلہ لیا جائے مسلمانوں سے۔ تو ان سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اور جنگ ہوگی، ایک اور بڑا لشکر مسلمانوں کی طرف جائے گا، لیکن انہوں نے ایک دم سے حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے اکٹھا کرنی شروع کی اپنی فوج، انہوں نے پورے عرب سے منگوائے ہتھیار، نیزے، تلواریں، سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو دین پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اس کو روکنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز بڑھانا بہت تیزی سے شروع کر دیے تھے۔ کفار نے اپنا لشکر جمع کر دیا اور مسلمانوں کی طرف جانے لگے۔ لیکن مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ کفار تو پلاننگ کر رہے تھے جنگ کی، لیکن مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ بھی تیاری کر رہے تھے جنگ کی؟ ذرا اس مدینہ میں بھی پلاننگ ہو رہی تھی جنگ کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے مکہ میں۔ ایسا نہیں تھا مدینہ کی ایک پوری ریاست تھی، ریاست والے کام تھے۔ مدینہ کے ایک جاسوس نے خبر پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ مکہ میں آپ کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، ایک نئی جنگ منتظر ہے مسلمانوں کی۔ تو اسی وقت نبی کریم نے اپنے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ اب جنگ تو ہمارے سر پر ہے، تو کہاں کی جائے جنگ؟ مدینہ کے اندر ان کی فوج کو آنے دیا جائے یا پھر باہر ریگستان میں جنگ لڑی جائے؟ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ریگستان میں جنگ لڑی جائے، اور نبی کریم نے خود یہ کہا کہ مدینہ کے اندر لڑی جائے۔ صحابہ یہ کہتے تھے اگر ہم جنگ ہارتے بھی ہیں تو ہم مدینہ کو ڈیفینڈ کر پائیں گے، مدینہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا، لیکن نبی کریم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ میں جنگ کریں۔ لیکن پھر بھی نبی کریم نے اپنے صحابہ کی بات مانی اور جنگ رکھی میدان میں۔ ہم نے جنگ کی احد کے میدان میں، احد کے میدان میں جنگ ہونی تھی۔ کفار کا لشکر بھی وہاں سے نکلا اور یہاں سے نبی کریم نے بھی اپنے لشکر کو ریڈی کرنا شروع کر دیا۔ کفار کا لشکر جو تھا 3000 کی فوج پر مشتمل تھا، اور یہاں مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں صرف 1000 لوگ تھے۔ لیکن جب دونوں فوجیں احد کے میدان میں آئیں تو کہانی میں ایک آیا ٹویسٹ۔ مسلمانوں کی فوج کے 300 لوگوں نے غداری کر دی۔ ایک سردار تھا مدینہ کا جو ایک بڑا پکا صحابی بنا ہوا تھا، نبی کریم کا اسلام بھی قبول کیا تھا، لیکن کیا ہوا اس نے مکہ والوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملاتے ساتھ ہی اس نے اپنی 300 کی فوج کو پیچھے ہٹنے کا کہہ دیا۔ 300 لوگ مسلمانوں کی فوج سے چلے گئے اور پیچھے رہ گئے 700۔ اب 700 لوگوں نے مقابلہ کرنا تھا 3000 لوگوں کا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی۔ دونوں فوجوں میں سے پہلے کی طرح، عربوں کے رواج کی طرح، ایک بندہ آتا تھا، لڑتا تھا۔ ادھر سے گئے حضرت حمزہ اور امام علی علیہ السلام اور ایک اور صحابی، انہوں نے جنگ لڑی، یہ دونوں تینوں جیت گئے۔ جیت کے واپس آئے تو پوری فوجوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ شروع میں تو مسلمان لگ رہے تھے بھاری، مسلمان بھاری لگ رہے تھے، لیکن ادھر بھی ایک ٹویسٹ تھا
کہ احد کا جو میدان تھا وہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ نبی کریم نے ایک پہاڑی پر 50 لوگوں کو کھڑا کیا کہ آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر سے ہلنا بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کفار پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دے تو آپ اس لیے یہاں پر ہی رہے۔ لیکن جب مسلمان بھاری لگ رہے تھے 3000 کی فوج پر، تو جو پہاڑ پر 50 لوگ تھے ان کو یہ لگا کہ اب ہم جنگ جیت گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیچے جائیں، مال غنیمت لوٹ لیں۔ وہ مال غنیمت کے چکر میں نیچے آئے اور کفار کی فوج گھوم کر پہاڑ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ لیکن جس نے حملہ کیا تھا آگے جا کر وہ ایک مسلمانوں کا سب سے بڑا صحابی بنا، سب سے بڑا جنرل بنا، اور وہ جنرل بنا جس نے مسلمانوں کی امپائر کو بڑا کرنے میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ اس کا نام ہے خالد بن ولید۔ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی امپائر کو اتنا بڑا بنایا تھا، لیکن احد کے میدان میں وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ ہم آہستہ آہستہ پیچھے جائیں گے، مسلمانوں کو یہ لگے گا کہ ہم جیت رہے ہیں تو ہم پہاڑ کے اوپر سے گھوم کر آئیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب پہاڑ سے 50 سپاہی نیچے آئے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، پہاڑ سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں کی فوج کو دونوں طرف سے گھیر لیا اور مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ جب کفاروں نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا تو کیا مسلمان جنگ ہار گئے تھے؟ اور یہ کیسی بات ہوئی مسلمان کفاروں سے جنگ ہار جائیں؟ مسلمان کفاروں سے واقعی میں جنگ ہار گئے تھے، کیونکہ کچھ صحابہ کو نبی کریم نے جو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، اگر وہ وہاں سے نہ ہلتے تو شاید مسلمان جنگ لڑتے اور جنگ جیت جاتے، کیونکہ کفار پہاڑی کے اوپر سے آ گئے تھے۔ تو پہاڑی کے اوپر سے جب آئے تو مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیرا اور جنگ جیت لی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی بھی غرور تکبر میں نہ آئے، کیونکہ ان صحابہ کو یہ لگا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، وہ اپنی طرف سے غرور میں آ گئے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، اسی لیے کفاروں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ تم لوگ جب بھی اس طرح کرو گے تو تم پر مصیبت ہی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے لشکر کو مایوس ہونے نہیں دیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اگلی جنگ میں فتح حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلی جنگ بھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس کے بعد اگلی جنگ بھی ہوئی تھی جس کا نام تھا جنگ خندق، جو مسلمانوں نے ون کی تھی اور کفار کو بری طرح شکست دی تھی۔ جی ہاں، اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے جنگ خندق کے بارے میں، جس میں عمر بن عبد الود کو مولا علی نے بری طرح شکست دی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ بائے۔